اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک خوبصورت سٹوری سنائیں گے جس میں ایک عابد ہوتا ہے اور ایک گناہ گار ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں دو شخص داخل ہوئے، جن میں ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا یعنی عابد، اور ایک شخص گناہ گار تھا یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دونوں شخص مسجد میں عبادت کرنے کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں تو وہ شخص جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے وہ گناہ گار بن چکا ہوتا ہے، اور وہ شخص جو بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اللہ اسے عابد بنا دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا، ایسا کیا ہوا کہ عابد شخص گناہ گار بن گیا اور گناہ گار شخص اللہ کی بارگاہ میں عابد بن گیا؟ تو وہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عابد تھا جب وہ مسجد میں جا رہا تھا تو اپنی عبادت پر ناز کر رہا تھا، اپنی عبادت پر غرور کر رہا تھا، جو کہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی عبادت پر فخر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا، بلکہ غرور کرنے کی وجہ سے اسے گناہ گار قرار دیا۔ اور دوسرا شخص جو کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا، گناہ گار تھا، اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی کا تقاضا کیے جا رہا تھا اور خدا سے کہہ رہا تھا کہ خدایا اپنے اس گناہ گار بندے کو معاف کر دے۔ اللہ کو اس کا معافی مانگنا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور اللہ نے اسے عبادت گزار شمار کر لیا اور تکبر کرنے والے کو گناہ گار۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور و تکبر، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سچے دل سے بندگی کرنی چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ جتنا بڑا بھی گناہ ہو، اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اور معافی کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے گا۔ خداوند عالم ہمیں اپنے نیک بندوں کی صفوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔